الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے یہ سب اللہ کے حکم اور اللہ کے ارادے سے ہے۔ دنیا میں آدمی صبح ایک اپنا ارادہ کرتا ہے کہ آج دن میں یہ کام کروں گا اور ان کاموں کے اسباب بھی مکمل طور پر اس کے پاس موجود ہوتے ہیں، لیکن اسباب کے ہوتے ہوئے بھی بسا اوقات وہ کام نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہوا؟ میں تو چاہ رہا تھا کہ یہ کام ہو جائے، کام کے اسباب بھی موجود تھے، میں نے پوری نہیں ہوا۔ پتہ چلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی چاہت، اللہ کا ارادہ نہیں تھا۔ اللہ کا جب ارادہ نہ ہو تو کوئی کام اس کائنات میں نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ایک پتا بھی اپنی جگہ سے اللہ کے ارادے اور اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ جب یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان اور یہ ہمارا، چاہے پریشانی آپ کی کسی بندے کی جانب سے آ رہی ہو، دونوں صورتوں میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ہدایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اسی طرح سے آپ کے اوپر آنے والی کوئی نعمت، آپ کسی اچھی چیز کو چاہتے ہیں، اس چیز کا تعلق براہ راست اللہ کے ساتھ ہے یا اس چیز کا تعلق کسی بندے کے واسطے سے ہے؟ اگر براہ راست اللہ کی ذات سے ہے، جب بھی وہ چیز اللہ سے مانگی جائے، اور اگر اس چیز کا تعلق کسی بندے کے ساتھ ہے، جب بھی انسان اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگے، پہلے اللہ سے مانگے، بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ سے اور چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں بھی بیان فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی سفر میں ہو، اپنے گھوڑے پر سوار ہو اور اس کے ہاتھ سے چابک گر گیا ہو، اس کے ہاتھ سے لاٹھی گر گئی ہو جس کے ذریعے سے وہ گھوڑے کو ہانکتا ہے، تو بجائے اس کے کہ کسی اور سے سوال کرے، اترے اور خود اس کو لے لے، وہ بھی اللہ سے مانگے۔ یہاں تک کہ کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگے۔ یہ کیوں ہے؟ اس قدر کیوں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہر آن ہر گھڑی اس کا تعلق میری ذات سے قائم رہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بیٹا آپ کے گھر میں پیدا ہوا، آپ اس کو کھلا رہے پلا رہے اور کسی کے سامنے جا کے دست سوال کرے؟ آپ تو نہیں چاہتے۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی بیٹی کسی سے جا کے مانگے، آپ کا بچہ کسی سے جا کے سوال کرے؟ آپ نہیں چاہتے۔ گھر میں جو بھی حالت آ گئی ہے، تنگی آ گئی ہے، فاقہ آ گیا ہے، ایک عزت مند آدمی نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ کہیں اور جا کر سوال کرے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جس نے مخلوق کو بنایا، پیدا کیا مجھے اور آپ کو، اور پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے چھوڑ کر کسی اور سے سوال کرے؟ اللہ تو نہیں چاہتا۔
تو انسان کو ہر آن ہر گھڑی چھوٹا معاملہ بھی اللہ کے سامنے، بڑا معاملہ بھی اللہ کے سامنے، چھوٹی چیز مانگنی ہے تب بھی اللہ سے سوال کرے، بڑی چیز لینی ہے اللہ سے سوال کرے، مصیبت ہٹانے کی بات ہے جب بھی اللہ سے سوال کرے، ہر آن ہر گھڑی اس بندے کا اللہ سے تعلق قائم رہے۔ اب آیت سنیے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ کیا مانا؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ ہم روزی میں اللہ کے محتاج ہیں؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس دنیا میں جینے میں اللہ کے محتاج ہیں؟ ہم یہاں زندگی گزارنے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ پھر یہ کیوں کہا انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ بس اوقات انسان اسباب میں ایسا گمسم ہو جاتا ہے کہ مسبب الاسباب اللہ کو انسان بھول جاتا ہے۔ ایک آدمی کی روزی لگی ہوئی ہے، مہینے کی آمدنی گھر میں آتی ہے، روزانہ کی آمدنی گھر میں آتی ہے، لیکن اب وہ اس وقت اپنی روزی کا ذریعہ اس آمدنی کو سمجھتے ہوئے اللہ کو بھولا ہوا ہے۔ اسے چاہیے کہ روزانہ پھر بھی یہ اللہ سے روزی مانگے، باوجود یہ کہ اس کی روزی موجود ہے، اس کی روزی کے اسباب ہیں، پھر بھی یہ اللہ سے مانگے، پھر بھی یہ مانگنا نہ چھوڑے۔ جو اللہ دے رہا اس پر شکر ادا کرے۔ روزانہ اپنے گھر سے نکلا، جیب میں اسباب موجود ہیں، پیسے بھی موجود ہیں، چیز خریدنے کے لیے جا رہا ہے، تو اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے، اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اب تمہارے پاس اسباب خریدنے کے موجود ہیں، خرید سکتے ہو، جب بھی آپ کو پہلے اللہ سے مانگنا ہے۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ آپ نے خریدنے کا ارادہ کیا، آپ کی چاہت ہے کہ یہ کام ہو جائے، مجھے یہ چیز لینی ہے، میں یہ کام کروں گا، آپ کا ارادہ، اسباب بھی موجود ہیں، کیا پتا اللہ کی چاہت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ سے تو پہلے مانگو۔ آدمی اسباب لے کے نکلا، راستے میں ڈاکہ پڑ گیا، راستے میں وہ اسباب سارے کے سارے ختم ہو گئے، تو پتہ یہ چلا کہ اسباب کے ہوتے ہوئے بھی انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ذہن نشین فرمائے، کیا ارشاد فرمایا؟ من فتح له باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمت، جس آدمی کو دعا کرنے کی توفیق مل گئی، اللہ پاک سے مانگنے کی توفیق جس کو مل گئی، جو کثرت سے اللہ سے مانگتا ہے، فتحت لہو ابواب الرحمہ، اللہ کی رحمت کے دروازے اس پر کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ دعاؤں سے۔ اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ دعاؤں سے۔ سب سے زیادہ کائنات میں اللہ سے مانگنے والے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اتنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھتے تھے، اتنے اٹھتے تھے، کئی گھنٹے ہاتھ اٹھے ہی رہتے تھے اللہ کے سامنے۔ ساری رات بیت جاتی تھی، ایک دعا مانگتے 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 ساری رات بیت جاتی تھی۔ اس قدر اللہ سے مانگنے کا اہتمام تھا۔ جن کے لیے اللہ نے کائنات بنائی ہے، جن کو اللہ نے دنیا آخرت دونوں جہانوں کی عزتوں سے نوازا ہے، جن کو اللہ پاک نے سب کچھ عطا فرمایا ہے، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا چاہتے ہو تو پہاڑوں کو سونا بنا دو، وہ بھی ہر آن ہر گھڑی میں ہر چیز چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی اللہ سے مانگ رہی، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا۔ کبھی کبھی سجدے میں دعا کرتے، اتنی لمبی دعا ہوتی، اتنی لمبی دعا ہوتی، اتنی طویل دعا ہوتی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یوں خیال ہونے لگتا شاید آپ کی روح پرواز کر گئی، ساری نہ اٹھے۔ کبھی رکوع میں ایسی دعا کرنا شروع کر دیتے، اس طویل دعا، یوں لگتا کہ شاید آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اس قدر مانگنے کا اہتمام تھا، اس قدر ہاتھ اٹھتے تھے اللہ کے سامنے۔ من رزق الدعاء لم يحرم الاجابہ، اللہ اکبر۔ فرمایا جس آدمی کو دعا کرنے کی توفیق مل جائے، اللہ پاک اس کو دعا کی قبولیت سے محروم نہیں کرے گا۔ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کو بڑے اچھے لگتے،
یہ اللہ کو بڑے پسند ہیں. یہ اللہ سے باتیں کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ بندہ اللہ سے باتیں کرے، بندہ اللہ سے سرگوشی کرے، بندہ اللہ سے مناجات کرے. دنیا میں تو جس سے مانگو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور یہاں تعلق بڑھانے کے لیے مانگنا، جو جتنا مانگے گا اس کا اتنا اللہ سے تعلق بنتا چلا جائے گا، اتنا اللہ کی محبت اسے حاصل ہوگی جو جتنا اللہ سے مانگے گا. اللہ سے مانگا کرے. مانگنا آج ہم نے چھوڑ دیا ہے، آج دعاؤں کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نمازوں کے اندر دعاؤں کا التزام ہوتا تھا. درود شریف، اس کے بعد دعا. نماز میں آخر میں درود شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں بس رب اجعلنی پڑھنی کافی، ربنا آتنا پڑھنی کافی. یہ آپ نے جو نماز پڑھی ہے، نماز میں اللہ کی حمد و ثنا، الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کی حمد و ثنا آپ نے کی. نماز میں آپ نے درود شریف بھی پڑھ لیا. نماز میں آپ نے اللہ کے سامنے اپنی بے بسی اور عاجزی کا اظہار فرمایا ہے. آپ نے اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے رکھ دیا، جھکا دیا. اس سے زیادہ عاجزی اور ذلت اور تذلل کوئی اور نہیں ہے کہ انسان اپنے پیشانی کو اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے. ناک زمین پر رگڑ رہا ہے، کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. اب اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی ہے، اللہ دینا چاہ رہا ہے، لیکن بندہ مانگتا ہی نہیں. صرف ربنا آتنا، رب اجعلنی، نہ اس کا معنی پتا، نہ اس کا ترجمہ پتا، نہ اس کا مفہوم پتا. بس رب اجعلنی پڑھ کے ہم نے اپنی نماز کو ختم کر دیا. نمازوں کے بعد بیٹھ کے دعا کرو، بہت لمبی دعائیں کرو. راتوں کو اٹھ کر اللہ کے ساتھ دعائیں، اللہ سے مناجات کرو، اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاؤ. چھوٹے مسئلے بھی، بڑے مسئلے بھی، ظاہری باطنی ہر طرح کی پریشانیاں اللہ کے سامنے ظاہر کرو. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف صاف حکم ہے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو آپ اللہ کے سامنے آئیں. وتبتل الیہ تبتیلا، یکسو ہو کر، سب سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کے ساتھ کچھ باتیں کیجیے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اپنے سارے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد، کاموں سے فارغ ہونے کے بعد، نبی کے کیا کام تھے؟ سارا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات لوگوں کو سنانا، اللہ کی دعوت لوگوں کو سنانا، یہ فریضہ تھا، یہ کام تھا. اس کام سے بھی جب آپ فارغ ہوں، خلاصی آپ کو بھی نہیں ہے، آپ بھی اللہ سے دعائیں مانگیں. آپ بھی دعائیں مانگیں. میں اور آپ، ہم کتنی دعائیں مانگتے ہیں؟ ہم بہت محتاج ہیں، بہت محتاج ہیں. ہم قدم قدم پر، لمحہ بلمحہ ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں. تو اس لیے دعاؤں کا اہتمام اور انتظام کرو. اور ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو لوگ دعاؤں سے اعراض کرتے ہیں، نہیں مانگتے، مانگنا پسند نہیں کرتے، ہاتھ نہیں اٹھتے، فرمایا سیدخلون جہنم داخرین. اللہ کہہ رہا یہ ذلیل اور رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. جو اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ اس سے غصے ہوتا ہے. کیوں نہیں مانگ رہا ہے؟ آج کوئی حاجت نہیں ہے بھائی. بندہ کوئی ایسا دن نہیں ہو جس دن میری کوئی حاجت نہ ہو. کیوں نہیں حاجت ہے بھائی؟ ہمیں پتہ نہیں ہے. کھانا میری حاجت ہے، پینا میری حاجت ہے، آرام میری حاجت ہے، دنیا کے کام بن جائے یہ میری حاجت ہے، میری آخرت سنور جائے یہ میری حاجت ہے، مجھے نیک عمل کی توفیق ہو یہ میری حاجت ہے، مجھے نماز کی توفیق ہو یہ میری حاجت ہے، مجھے قرآن کی تلاوت کی توفیق ہو یہ میری حاجت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کتنی خوبصورت دعا کی، کبھی آپ نے سوچا ہے؟ کتنی پیاری دعائیں ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں. مجھے اور آپ سے کہا جائے بھائی اپنی اولادوں کے لیے دعا کیا کرو. ایک دعا اپنی اولاد کے لیے، ایک دعا مانگ لو فوری قبول ہو جائے گی. کیا دعا کریں؟
اے اللہ کاروبار دے دے، گھر دے دے، رزق دے دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا اللہ سے مانگا؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی دعا ہے! کبھی سوچا ہے اس دعا پر؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ اپنے لیے کیا دعا مانگ رہے؟ نبی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، برگزیدہ پیغمبر، منتخب کیا ہوا پیغمبر، جس کو ابو الانبیاء، انبیاء کا باپ کہا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو کیا دعا مانگ رہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، مجھے نمازی بنا دے، مجھے نمازی بنا دے۔ کتنی پیاری دعا ہے! اس لیے کہ اگر میں نمازی بن گیا تو سارے کام میرے حل ہو جائیں گے، یہ بڑی دعا ہے۔ اگر میرا بیٹا نمازی بن گیا اس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ جب مسئلہ پیش آئے گا نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ لے گا۔ بڑی دعا ہے، سب سے بڑی دعا، جامع دعا، جو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے سارے مسائل کو حاوی اور کافی اور شافی دعا ہے، نماز کی دعا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مجھے نمازی بنا دے۔ کیا تصور ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نبی نماز چھوڑے گا؟ تصور ہو سکتا ہے؟ تصور نہیں ہے اس بات کا کہ پیغمبر سے نماز رہ جائے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مجھے نمازی بنا، مجھے نمازی بنا۔ اتنا التزام ہے دعا کا، اور اللہ نے اس دعا کو قرآن کا حصہ بنایا ہے۔ نہ معلوم ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی اور کتنی دعائیں مانگی ہوں گی۔ جو دعائیں مانگی ابراہیم علیہ السلام نے، ان دعاؤں میں سے ایک دعا رب اجعلنی، جس کو اللہ نے قرآن مجید کا حصہ بنایا۔ اور کتنے عجیب کلمات ہیں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ شکر دیکھیے اللہ کے نبی کا، شکر دیکھیے پیغمبر کا، اور یہ سبق سمجھایا جا رہا ہے کہ اولادوں کے لیے کیا دعا مانگو، کیسے مانگو۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے، وہب لی علی الکبر، جس نے بڑھاپے کی حالت میں مجھے تحفہ دیا، عطیہ دیا، مجھے اللہ نے ہدیہ دیا۔ میری کوئی صلاحیت، میری کوئی قابلیت نہیں، اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے مجھے 2 بیٹے عطا فرمائے، اسماعیل اور اسحاق۔ اسماعیل اور اسحاق، یہ 2 بیٹے اللہ نے مجھے عطا فرمائے۔ کون کہہ رہا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اور عجیب بات ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ 2 عظیم الشان، عظیم المرتبت بیٹے عطا فرمائے۔ یہ کب عطا فرمائے تھے پتہ ہے؟ قربانی دیکھو نا، ابراہیم علیہ السلام نے کتنی بڑی قربانی دی تھی۔ جب اپنے والد کو اسلام کی دعوت دی، دین کی دعوت دی، اے میرے ابا دین کی طرف آ جائیے، میں اللہ کا رسول ہوں، میری بات مان لیجئے، عہد کا صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ جب نہیں مانا باپ نے، وہ ماحول چھوڑ دیا، باپ کا گھر چھوڑ دیا، اور اس پورے علاقے کو، اس پورے خطے کو چھوڑ دیا، قربانی دے دی۔ جگہ چھوڑنا، وطن چھوڑنا کوئی آسان ہے؟ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ کہ ٹھیک ہے آپ میری بات نہیں سنتے ہیں، آپ میرے والد ہیں، آپ نہیں سنتے میری بات، میں اسلام کا پیغام، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، توحید کا پیغام، آپ نہیں سنتے، میں اس خاندان کی قربانی دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، میں اس ماحول میں نہیں رہوں گا، چھوڑ کے چلے گئے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اگلی بات سنو، فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ جب ابراہیم نے اتنی بڑی قربانی دی، اپنا خاندان چھوڑا، ہم نے ابراہیم کو نیا خاندان عطا کیا۔ اور نیا خاندان کون دیا؟ ہم نے ابراہیم کو بیٹا اسحاق دیا، ہم نے ابراہیم کو بیٹا اسماعیل دیا، ہم نے ابراہیم کو پوتا یعقوب دیا۔ اور یہ جو 2 بیٹے اور یعقوب پوتا اسحاق علیہ السلام کا بیٹا، یہ کوئی کم لوگ تھے؟ تینوں کے تینوں پیغمبر، تینوں کے تینوں نبی، اور جتنے بھی انبیاء آئے سب انبیاء کا سلسلہ ان سے چلا۔ یہ کوئی ہلکے خاندان تھے؟
اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام سے آگے ہزاروں انبیاء کوئی 8 انبیاء ایسے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں، باقی سب ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ یہ اللہ نے انعام دیا ہے دعاؤں کی برکت سے، یہ دعائیں ہیں۔ تو کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے انعام دیا، بیٹا اسماعیل بھی دیا، اسحاق بھی دیا۔ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا پروردگار تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یہ بڑھاپے میں مایوس نہیں تھے، اللہ سے مانگتے 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 بڑھاپا آ گیا، 99 سال کی عمر میں پہنچے، اللہ نے اولاد کی صفت سے نوازا۔ کسی بھی لمحے میں مایوس نہیں ہوئے، اتنا عرصہ مانگ رہا ہوں اب کیا ملے گی، نہیں، مایوسی نہیں ہے، یہ کام اللہ ہی کرے گا، اللہ ہی عطا کرے گا۔ اور اس کے بعد سنیے گا آگے پھر کیا دعا فرمائی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا، اور میرے بیٹے اسماعیل کو نماز کو قائم کرنے والا بنا، بیٹے اسحاق کو نماز کو قائم کرنے والا بنا، پوتے یعقوب کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ سب کے سب پیغمبر ہیں، کتنی بڑی دعا ہے۔ اولادوں کے لیے یہ دعا کیا کرو بھائی، یہ دعا بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بچیوں کے لیے ساری زندگی کرتے رہو، یہ ساری زندگی کرتے رہو، لیکن اندر وہ جذبات رکھو کہ اگر نماز کی صفت ہماری اولاد کو نصیب ہو گئی، نماز کی دولت اگر مل گئی، تو اللہ تبارک تعالیٰ سب دولتیں ان کو عطا کر دے گا۔ اور جس کی نماز نہیں ہے، آپ نے مال بھی دے دیا، آپ نے گھر بھی دے دیا، آپ کی دعاؤں سے اسے گھر بھی مل گیا، آپ کی دعاؤں سے کاروبار بھی مل گیا، آپ کی دعاؤں سے شادی بھی اچھی ہو گئی، لیکن ایک نماز چھوٹ گئی، کتنا بڑا نقصان۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فَكَأَنَّمَا غُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس کا گھر بار، اس کا مال، اس کے بیوی بچے سب کے سب گویا کہ مر گئے، برباد ہو گئے۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ تو آج نماز کا چھوڑنا ہم کوئی نقصان سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی نقصان ہے؟ بڑا اچھا بیٹا ہے، بڑا اخلاق والا ہے، بڑا بہترین ہے، نمازی، ہاں کبھی کبھی پڑھ لیتا ہے، وہ کیا خیر ہے جس میں نماز نہیں ہے؟ جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس میں کیا خیر ہے؟ بیٹی کیسی ہے؟ بڑی با اخلاق ہے، بڑی با سلیقہ ہے، بڑی ادب کرنے والی ہے، سب کچھ ہے، نماز ہاں کبھی کبھی پڑھ لیتی ہے، نماز تو نہیں پڑھتی، کبھی کبھی پڑھ لیتی ہے۔ یہ جواب آتا ہے قرآن کی اس آیت کی روح سے۔ دیکھیے کہ پھر کیا زندگی ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ انبیاء علیہ السلام کی ایک جماعت کا تذکرہ فرمایا سورہ مریم میں، اور تذکرے کے بعد فرمایا ان انبیاء علیہ السلام کے بعد آگے ان کی اولادوں میں، نسلوں میں کچھ ایسے نااہل لوگ آئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ نااہلوں نے سب سے بڑا گناہ آ کر کیا اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کیا۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا انہوں نے قتل کیا، قرآن یہ نہیں کہہ رہا انہوں نے زنا کیا، قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کفر اختیار کیا، اضاعوا الصلاۃ، نماز ضائع کی۔ تو نماز کا ضائع کرنا کوئی کم گناہ ہے؟ جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس کے باقی ایمان اور اسلام کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نماز کی مثال ایسی ہے جیسا کہ انسان کے جسم میں سر ہے، سر کٹ گیا باقی جسم کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے کسی کی اسلام سے نماز نکل گئی باقی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سبحان اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو سب سے پہلا کلام ہے، سب سے پہلی دعوت اور تقریر ہے، جب ماں کی گود میں ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور اللہ نے انہیں بولنے کی طاقت عطا فرمائی، تو کیا الفاظ تھے؟ میں اللہ کا رسول، اللہ نے مجھے کتاب دی، اور اللہ نے مجھے نماز کی وصیت کی ہے، نماز کی وصیت۔ یعنی ایک بچہ جو اچھا کردار جس بچے کا ہو سکتا ہے، وہ اس بچے کا اچھا کردار جو نمازی ہو۔
اس کو باعث فخر بیان کیا کہ میں نمازی ہوں، میں نمازی ہوں۔ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی، اور اللہ نے مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے۔ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام باعث فخر بیان کر رہے ہیں، میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں، میں نمازی ہوں، میں زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوں، میں ماں کا فرما بردار ہوں۔ ایک آدمی اچھا ہے، اخلاق بھی اچھے ہیں، چلو نماز بھی ہے، ماں کی نافرمانی ہے زندگی میں، یہ کون سا با اخلاق ہے؟ یہ کون سے اخلاق ہوئے؟ جوان بیٹی کی زندگی میں اپنی ماں کی نافرمانی ہے، تلخ اور کڑک جواب ماں کو دیتی ہے۔ بیٹا اگر جواب دیتا ہے، ترش آنکھوں سے دیکھتا ہے یا بیٹی دیکھتی ہے، تو یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سی زندگی ہے؟ تو کس کامیابی کی راہوں کو دیکھ رہے ہیں؟ بہرحال بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دعا بہت بڑی اہم عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا خلاصہ ہے، ساری عبادتوں کا خلاصہ دعا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا، ومن ذریتی، اے اللہ میری اولادوں کو بھی نماز کا پابند بنا، وتقبل دعا، اے اللہ ہماری دعا کو قبول کر۔ اور ماں باپ کے لیے کیا دعا فرمائی؟ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری بھی بخشش فرما، میرے ماں باپ کی بھی بخشش فرما۔ یہ ہے فرما بردار اولاد جو اپنی آنے والی نسلوں کو بھی اللہ سے مانگے، نسلوں کے لیے بھی اللہ سے دعا کرے، اور اپنے ماں باپ کو بھی دعاؤں میں نہ بھولے کبھی بھی، اور ایمان والوں کی بھی بخشش فرما یوم یقوم الحساب، قیامت کے دن۔ تو یہ دعا بڑی اہم دعا ہے، اس کو دل کی گہرائی سے مانگا کرو۔ صرف آج ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں، مانگتے نہیں۔ آج یہ روڈ پر دیکھا نہیں جو بھیک مانگنے والا ہوتا ہے، اگر بھیک مانگنے والوں کو آپ کی زبان نہیں آئے اور اس کو آپ کی زبان نہیں آتی، آپ اردو زبان میں سنتے ہیں، اردو زبان کو سمجھتے ہیں، اس کو اردو مثال کے طور پر نہیں آتی، اس کو کسی نے پرچہ لکھ کے دے دیا، بھائی تو یہ پرچہ پڑھ لینا آپ کو مل جائے گا، لیکن وہ پرچہ پڑھنے کے ساتھ کیا کرے گا؟ پرچہ پڑھنے کے ساتھ چہرے کی شکل بھی تو بنائے گا کہ میں بھکاری ہوں، وہ انداز بھی تو اختیار کرے گا کہ میں بھکاری ہوں، میں مانگنے والا ہوں۔ آج ہم پڑھتے تو ہیں دعا، اللہ کے سامنے وہ انداز سائل والا، سوال والا انداز نہیں ہوتا ہمارا، سائل والا انداز ایسا نہیں ہوتا۔ سائل کی تو کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، اس کے رونگٹے رونگٹے اندر سے دعا نکل رہی ہوتی ہے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں مانگتے ہوئے، آواز تھر تھرانے لگتی ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ ہے دعا، اس کو کہا جاتا ہے دعا، اس کو کہا جاتا ہے دعا، کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی ذات سے پر امید ہو، اور کسی کے دروازے پر بھیک مانگنے والا جاتا ہے، سائل بن کے جاتا ہے، سوالی بھکاری بن کے جاتا ہے، اپنی حالت کو خستہ کرتا ہے، کمزور حالت کو کرتا ہے، بے بسی کا اظہار کرتا ہے، اور یوں آ کے کہتا ہے مجھے آپ سے بہت امید ہے کہ آپ میری حاجت کو پورا کریں گے۔ سامنے والا دیکھتا ہے اچھا بھائی یہ امید لے کے آیا ہے، چلو اس کی حاجت کو پورا کر دو۔ اور اگر کوئی یوں جائے، اس طرح سے جائے کہ ہاں میں تیرے گھر میں آیا ہوں اور مجھے یہ چیز چاہیے اور مجھے یہ مانگنا ہے آپ سے اور مجھے یہ حاجت ہے، مجھے تجھ سے کوئی امید نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ کچھ ملے گا اس کو؟ آج یہی کیفیت ہے، اللہ سے امید ہی نہیں ہے ہماری، مانگنے کا انداز ہی نہیں ہے، سوالیہ انداز ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے اندر وہ جذبات پیدا کرے۔ انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو اللہ نے کیوں ذکر کیا قرآن میں؟ یہ بڑا کردار ہے۔ سورہ مریم میں دعا، کاف ہاں یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، زکریا کی دعا، اذ نادى ربہ، اپنے پروردگار کو زکریا نے پکارا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے مانگا کرو۔ تو بات یہ آئی کہ من فتح لہو ابواب، من فتح لہو باب الدعا، جس کو اللہ دعا مانگنے کی توفیق دے دے اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا مانگا کرو، چھوٹے کاموں میں بھی بڑے کاموں میں بھی، ہر طرح کی پریشانیوں میں اللہ سے مانگا کرو۔ محلے میں کسی سے تکلیف ہو، اذیت ہو، اللہ سے مانگو پہلے، اے اللہ وہ آدمی مجھے تکلیف دے رہا ہے، اے اللہ اس کا دل بھی آپ کے قبضے میں ہے، اس کا دل بدل دے۔
اللہ سے مانگو پہلے، ٹھیک ہے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے آپ اسباب بھی اختیار کریں، لیکن اللہ سے مانگو، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد للہ الذی له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الآخرة، الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر، الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل ونکبرہ تکبیرا، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ جو ہماری ضروریات ہیں، اے اللہ دینی دنیاوی اخروی، اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ساری ضروریات کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو اے اللہ ہم سب کی اولادوں کو اے اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، ہم سب کے والدین کی بخشش فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے ارحم الراحمین ہم سب کی اولادوں کو اے اللہ نماز کا پابند بنا، اے اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنا، اے اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنا، اے اللہ قدم قدم پر اپنی ذات عالی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ بار بار ہمیں مانگنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ بار بار ہمیں مانگنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنی چھوٹی ضروریات بھی بڑی ضروریات بھی اپنی ذات عالی سے اے اللہ ہم سب کو مانگنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم دعاؤں سے دور چلے گئے، تیری رحمت سے دور ہو گئے، اے اللہ دعا نہ مانگنے کی وجہ سے تیری رحمت سے دور ہو گئے، اے اللہ یہ جرم تو ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کو اپنا قرب عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنے قریب کر لیجئے، اے اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائیے، ہم سب کو اپنا خوف نصیب فرمائیے، اے اللہ ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیجئے، اے اللہ جتنے احباب تشریف فرمائے ہیں سب کا بیٹھنا قبول فرما، ماؤں بہنوں کا آنا قبول فرما، اے اللہ جوانوں کا بچوں کا آنا قبول فرما، اے اللہ ہمارے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اے اللہ اپنی رحمت سے اے اللہ خالی واپس نہ لوٹائیے گا، اے اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے، اے اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے، اے اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اے اللہ ہمیں مانگنے کے آداب عطا فرمائیے، اے اللہ بھیک مانگنے والا کس طرح سے دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اے اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے سے عاجز آگے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، اے اللہ تو ہمیں مانگنا سکھا دیجئے، اے اللہ تو ہمیں مانگنا سکھا دیجئے، اے اللہ اپنی ذات عالی کے سامنے ہاتھ پھیلانا سکھا دیجئے، اپنی ذات عالی سے اے اللہ گناہوں کی بخشش مانگنا تو ہمیں سکھا دیجئے، اے ارحم الراحمین تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، قدم قدم پر تیری مدد کے محتاج ہیں، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، اے اللہ اگر تو نے ہماری مدد نہ کی تیرے سوا ہمارا کون ہے، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، اے اللہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق نصیب فرما، تیرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ جس طرح سے اٹھتے تھے راتوں کو دنوں کو ہمیں بھی اس طرح سے اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ اس دعا میں اس وقت اے اللہ بچے بھی ہیں بوڑھے بھی سفید ریش بھی موجود ہیں، اے اللہ ان بوڑھوں کی لاج رکھتے ہوئے بچوں کی لاج رکھتے ہوئے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، تو خود کہتا ہے اے اللہ مجھے خالی ہاتھ لٹاتے ہوئے حیا آتی ہے، حیا کرنے والے مالک ہم سب کی دعاؤں
دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو ہماری ضروریات ہیں پوری فرما۔ اے اللہ جائز حاجات کو پورا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اے اللہ وہ بھی ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، آخرت ہماری بہتر فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس میں ہم سب کا داخلہ فرما، جہنم کے عذابوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔